نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم سن رہے تھے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا اور اپنے حقوق میں بھی اکیلا۔ اگر اللہ کی ذات میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، وہ بھی معبود بن جائے گا جس کو اللہ کی ذات میں شریک بنائیں گے۔ اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنائیں گے تو پھر بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، وہ بھی معبود بن جائے گا اور اس کی بھی ساتھ عبادت ہوگی۔ اور اگر اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو پھر بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، اس کی بھی عبادت ہوگی اور وہ بھی معبود بن جائے گا ساتھ۔ اسی طرح اگر اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو تب بھی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی نہیں رہے گی، وہ بھی معبود بن جائے گا اور اس کی بھی عبادت ہوگی۔ اس حوالے سے اللہ کے اختیارات میں شرک کے دلائل میں نے پچھلے کلپ میں پیش کیے ہیں۔ اللہ کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے سوا کسی کو دیا ہی نہیں۔ اگر یہ اختیار کسی کو دے دیا جائے تو وہ معبود بن جاتا ہے اور اس کی عبادت ہو جاتی ہے جس کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا جائے۔ اس پر دلائل پچھلے کلپ میں کچھ بیان ہوئے ہیں۔ ایک دلیل ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ مالک الملک نے حلال اور حرام کا اختیار نہیں دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہماری بعض ماؤں امہات المومنین کے کہنے پر یہ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد شہد استعمال نہیں کرنا، شہد نہیں کھانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار تو آپ کا ہے ہی نہیں، کیوں حرام قرار دیا اس کو؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کر دیا، اپنی قسم کو توڑو، اس قسم کا کفارہ دو، اور جس کو آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ نہیں کھانا اس کو کھاؤ۔ یہ سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ہر سمجھنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید ولد آدم سرور کونین ساری مخلوقات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کا اختیار نہیں دیا۔ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، لیکن لا علمی کی بنیاد پر مسلمانوں نے اللہ کا اختیار اللہ کی مخلوقات کو دیا ہوا ہے۔ پچھلے کلپ میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں عیسائیوں نے یہ اختیار اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو دیا ہے۔ جس طرح انہوں نے کیا ہے نا، اسی طرح مسلمانوں نے بھی لا علمی میں یہ اختیار اپنے علماء کو، مفتیوں کو اور ائمہ کو دے رکھا ہے۔ میں صرف دو مثالیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ان پر غور کرنا۔ اللہ مالک الملک نے شراب کو اپنے بندوں پر حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یقیناً شراب، جوا اور پانسے کے قسمت آزمائی کے تیر، یہ سب کے سب گندے ہیں اور شیطان کا عمل ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے روکا اور کہا، کیا تم فہل انتم منتہون، کیا تم ایسے باز آنے والے ہو؟ یہ شراب کی حرمت کی آخری آیت تھی قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا،
کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی شراب کے بھرے ہوئے مٹکے توڑ دیے، ساری شراب بہا دی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں۔ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے اس طرح شراب بہہ رہی تھی جس طرح برسات کے موسم میں بارش کا پانی بہتا ہے، ساری شراب لوگوں نے توڑ دی، بہا دی اور ختم کر دی۔ ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خمر کی تعریف اپنی سچی اور وحی والی زبان سے کی ہے کہ خمر کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے خمر کو حرام کیا ہے۔ ہم عام طور پر اردو میں خمر کا معنی شراب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کا معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن خمرن و کلو مسکرن حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے، ہر نشاور چیز، چاہے وہ پینے والی ہو، چاہے وہ کھانے والی ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے استعمال کرنے والی ہو، جو نشہ دینے والی چیز ہے نا، امام الانبیاء نے کہا وہ خمر ہے، وہ کلو مسکرن حرام، اور ہر نشاور چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام ہے۔ اور اسلام نے شراب پینے پر حد مقرر کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگائی، سے خلفائے راشدین اپنے خلافت راشدہ کے دور میں حد لگاتے رہے شراب پینے والوں پر، مگر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے یہ کہہ دیا کہ شراب صرف انگور اور کھجور سے بنتی ہے، خمر صرف انگور اور کھجور سے تیار کریں تو وہ شراب ہوتی ہے، اس کے اگر وہ کوئی پیے گا اور اس کو نشہ آئے گا تو پھر اس پر شراب والی حد لگے گی، اور جو انگور اور کھجور کے علاوہ نشہ آور تمام چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے سے حد ہی ختم کر دی گئی لوگوں پر۔ اس کا مطلب جب حد ختم ہو گئی تو اب ان کے لیے وہ پینے کی اجازت ہو گئی، وہ پی لیں۔ اسلام نے حد اس لیے مقرر کی تھی کہ اس کام کو ہمیشہ کے لیے مسلمان چھوڑ دیں، انہوں نے حد کو ختم کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ حرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کروایا اور اس پر حد لگائی، صحابہ نے اس پر حد لگائی، لیکن ہمارے مسلمانوں نے اس کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اور کہا نشہ بھی آ جائے یہ انگور اور شراب کے علاوہ کسی چیز کو استعمال کرنے سے تو اس پر حد نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جو ہے نا وہ اللہ نے حرام کیا چیز کو، اس کو انہوں نے حلال کر دیا۔ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کا ہے۔ اچھا، اب چند لوگوں نے اس کو حلال کیا ہے، چند لوگوں نے اس سے حد ختم کی ہے، اور باقی تمام لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ جب ان کے فتوے کو تسلیم کر لیا گیا تو گویا یہ عبادت ان کی ہو گئی، اختیار ان کو مل گیا نا، عبادت ان کی ہو گئی، اور وہ معبود بن گئے، تو عبادت صرف اللہ کی کیسے رہ گئی؟ اہل کتاب کے عالم اور درویش بھی تو یہی کام کرتے تھے، اور اہل کتاب ان کی بات مانتے تھے، تو اللہ نے کہا انہوں نے رب بنا لیا اپنے درویشوں اور عالموں کو۔ امام الانبیاء نے کہا انہوں نے عبادت کی ہے، اگر وہ کریں تو عبادت، وہ کریں تو وہ معبود بن جائیں، اور اگر مسلمان یہی کام کریں تو نہ عبادت ہو اور نہ معبود بنے، یہ تو عجیب بات ہے۔ پھر اللہ مالک الملک نے سود کو حرام کیا ہے، سود کی حرمت میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ سود کی حرمت کا اعلان قرآن میں بھی اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کروایا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کے ہیلے اختیار کر کے سود کو حلال قرار دے دیے، اور ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ان کے فتووں کی بنا پر سودی لین دین، سودی معاملات، سودی کاروبار کو حلال سمجھ لیا اور وہ کر رہے ہیں۔ اب حلال کرنے والے انسان ہیں، اس چیز کو حلال کیا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ تو جب اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دیا تو اس کو تو معبود بنا دیا، رب تو بن گئے وہ۔ اب جب وہ رب بن گئے اور جنہوں نے ان کے فتوے پر عمل شروع کر دیا، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، عبادت ہو گئی، اور یہ زبان سے ضرور کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن یہ دیکھیں عبادت ہو رہی ہے غیر اللہ کی، ان کو معبود بھی بنایا جا رہا ہے۔ جو اختیار صرف رب العالمین کا ہے وہ اختیار ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا
لا علمی میں لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی عبادت ہے غیر اللہ کی، اور یہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے، اور اس عمل سے عبادت صرف اللہ کی رہتی ہی نہیں۔ تو یہ لا علمی کی بنا پر ہو رہا ہے سارا کچھ، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔